حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید الغزو، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیس معی ما اتجہز، لیکن میرے پاس نہ سامان ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ سفر کے لیے کچھ اسباب ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ میرے لیے تو مسئلہ مشکل ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلاں کے گھر میں بھیج دیں، فلاں صاحب جہاد کے لیے تیاری کر بیٹھے ہیں، مکمل طور پر ان کا جانے کا ارادہ ہے، لیکن انہیں اتنا شدید بخار ہو گیا ہے کہ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے، اب وہ اٹھ نہیں سکتے، جسم میں حرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا سارا سامان، اسلحہ بھی تیار ہے، سواری بھی تیار ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار ہیں، سفر کے لیے جتنے اسباب ضروری ہیں وہ سب انہوں نے تیار کر رکھے ہیں، لیکن اب وہ جا نہیں سکتے کیونکہ انہیں بخار نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ ان کو ہوش نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ اپنا سارا سامان ان کو دے دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا بھائی، ان کے گھر جا اور انہیں جا کر میرا سلام بھی دے اور میرا پیغام بھی دے، اور اسے کہہ دے کہ جتنی تو نے جہاد کے لیے تیاری کی تھی وہ سارا سامان جہاد تجھے دے دے۔ تو جب یہ صاحب ان کے گھر پہنچے، ان کو حضور کا سلام دیا اور پیغام دیا، تو انہوں نے جذبہ جہاد دیکھیے، اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، آتیہ الذی تجاہزت بہ ولا تحبسی عنہ شیئا فواللہ لا تحبسی منہ شیئا فیبارک لک فی۔ فرمانے لگے، اللہ کی بندی، مجھے اپنا خامد اور سرتاج سمجھ کر جہاد کے لیے تو نے جتنا سامان تیار کیا تھا وہ سارا کا سارا اس مجاہد فی سبیل اللہ کو دے دے، اور اب میں تو جا نہیں رہا، تو میرے لیے اس سامان میں سے کھانے اور پینے اور سفر کی کوئی چیز نکال کے نہ رکھ لینا کہ چلو اب میرا خاوند نہیں جا رہا تو یہ گھر میں کھا پی لے گا، باقی سامان دے دیتی ہوں۔ انہوں نے، اس صحابی نے فرمایا، ایک چیز بھی نہیں رکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ تو اس خاتون نے اپنے خاوند مجاہد کے لیے جتنا سامان تیار کیا تھا وہ سارا کا سارا دے دیا، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، تمہارے اور میرے آقا نے فرمایا جو کسی کو نیکی کا راستہ بتا دیتا ہے پھر اس کے کہنے پر وہ نیکی کر لیتا ہے، تو جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ہے، نیکی بتانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک یہ ارشاد فرمایا، دوسرا ارشاد اسی وقت حضور نے فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلفہ فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ میرے اور تمہارے آقا حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو خود تو نہیں جا سکا لیکن اس نے مجاہد کو سامان دے دیا، مجاہد کو جہاد کا اسلحہ دے دیا، مجاہد کو جہاد کے سفر کی اشیاء دے دی، مجاہد کو اس نے سواری مہیا کر دی۔ الغرض یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مجاہد کو جو کچھ چاہیے تھا وہ سارا یا اس میں سے کچھ اس نے دے دیا، تو میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا یہ سامان دے کر بیٹھ گیا، قد غزا، اس کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا جہاد کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا من خلفہ فی اہلہ بخیر، پھر وہ مجاہد چلا گیا، وہ اپنے ہمسائے کو کہہ گیا کہ یار میں جا رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، میں زندہ نہ واپس آیا تو ذرا میرے اہل خانہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں
کہ جس نے مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ بھی گیا نہیں ہے، جانے والا چلا گیا لیکن یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا، اللہ اس کو بھی جہاد کا اجر عطا فرمائے گا۔